علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفحہ نمبر 30 صفت الوضو، وضو کی صفت۔ فمن قام الی وضوء من نوم او غیری فقط قال بعض العلماء، تو جو کوئی نیند سے جاگ کر وضو کے لیے کھڑا ہو یا اس کے علاوہ، تو بعض علماء نے کہا یبدؤ فیسم اللہ، کہ وہ ابتدا کرے اور اللہ کا نام لے، یعنی بسم اللہ کے، الرحمن الرحیم کا اضافہ ضروری نہیں ہے۔ ولم یرہ بعضهم من الامر بالمعروف، اور اس میں سے بعض لوگوں نے اس کو امر معروف کے طور پر نہیں لیا، یعنی کہ یہ واجب نہیں ہے، اور ویسے بھی حدیث معلول ہے، تو ہمارا ویسے بھی اس میں ون ون سچویشن ہے۔ وَقَوْنِ الْإِنَاءِ عَلَى يَمِينِهِ أَمْكَنُ لَهُ فِي تَنَاوُلِهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کٹورا جو ہے اس کے سیدھے ہاتھ میں ہو تاکہ وہ اس سے پانی لے سکے۔ نمبر 2، پہلے اس کی وہ پڑھ لیتے ہیں، ہاں، وقول باقیہ فریدہ، وہ کہتے ہیں کہ باقی چیزیں فریضہ ہیں، یعنی کہ ای باقی الاعضاء المغسولہ والممسوحہ، یعنی کہ باقی جو مغسول اور مسموح جو اعضاء ہیں، اعلیٰ طریق الاستقلال، طریقے استقلال میں وہی ہے الوجہ والیدین والراس والرجلان، یعنی چہرہ، دونوں ہاتھ کونیوں تک، سر اور دونوں پیر کعبین تک۔ وہذی الاربعہ مجموع علیہ، یہ چار ہیں جن کے اوپر اجماع ہے کہ یہ فرائض میں، وام المختلف فیہ ثلاث، البتہ تین چیزیں جن میں اختلاف ہے، مالکیہ کے نزدیک وہ فرض ہیں فرائض میں سے، باقیوں کے نزدیک نہیں، اسی لیے مالکیہ کے 7 فرائض وضو ہیں، وہ کیا ہے؟ النیہ والدلق والفور، یعنی کہ موالات۔ وہ مشہور مذہب فریضتھا، اور مذہب مشہور یہی ہے کہ نیت، دلق یعنی کہ رگڑنا، چاہے وضو ہو یا غسل جنابت ہو، اور فور یعنی ایک کے بعد ایک اعضاء کو، اس سے پہلے کہ اس سے قبل والا سوکھے، یہ مالکی مذہب میں فرض ہے۔ وہ مشہور مذہب فرضیتہما، اور مذہب میں مشہور یہ کہ فرض ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں المشہور ان التسمیہ مستحبہ فی مشہور المذہب، کہ تسمیہ اللہ کا نام لینا شروع میں بسم اللہ کہنا وضو میں مشہور مذہب کے مطابق مستحب واجب نہیں ہے، اور یہی صحیح بات ہے۔ خلافاً لمن قال بعدم مشروعیتها، وہ کہتے ہیں خلاف اس کے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بالکل بھی جائز نہیں، وانہا تکرہ، بلکہ مکروہ ہے، قالہ الدسوقی والعدوی، دسوقی اور عدوی، ہاں یہ فقہائے مالکیہ میں سے جی، ان کا یہی قول ہے کہ مکروہ ہے، اور ویسے ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو غلط بات بھی نہیں ہے، کیونکہ اوبیسلی وہ حدیث ساری معلول اور ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ اچھا جی، تو اس کے بعد کیا ہے، کہاں تک پہنچ گئے تھے ہم؟ ہاں، نمبر 2، وَيَبْدُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ قَبْلَ أَن يُدْخِلَهُمَا فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا، کہ وہ اپنے ہاتھ کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے 3 دفعہ دھوئے۔ فَإِن كَانَ قَدْ بَالَ أَوْ تَغَوَّطَ، اور اگر اس نے پیشاب کی ہو یا پخانہ کیا ہو، غسل ذَلِكَ مِنْهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ، تو وہ پھر پہلے اپنے ہاتھوں پہ سے وہ چیز صاف کرے، اس کو دھوئے اور پھر وضو کرے۔ نمبر 3، ثم يدخل يده في الإناء فيأخذ الماء فيمدمد فاه 3 من غرفة واحدة إن شاء أو 3 غرفات، وہ کہتے ہیں اس کے بعد وہ انا میں اپنا سیدھا ہاتھ داخل کرے اور اس میں سے پانی لے، ایک مد تو نہیں، ایک چلو، اور کلی کرے اپنے منہ کی 3 بار، چاہے تو غرفہ واحدہ سے بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو 3 بار الگ الگ پانی لے سکتا ہے۔ وَإِنِ اسْتَاكَ بِأُصْبُعِهِ فَحَسَنَ، اور اگر وہ اپنی انگلی سے اندر تھوڑا سا رگڑے تو یہ بہتر ہے۔ اچھا، اب دیکھیں یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئے گی، جو ہمارے یہاں کچھ لوگ وہم کرتے ہیں نا کہ یہ سنت تبھی پوری ہوگی جب ایک ایک دانہ دانتوں کے درمیان سے نکل جائے، تو بھئی نہ مسواک کرنا واجب ہے نہ انگلی ڈالنا واجب ہے، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ اسی طرح اب کچھ لوگ وہم کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یا تو سرے سے ناک میں پانی نہیں ڈالتے بھی ہیں تو وہ جب تک ناک کا ایک ایک جو گندگی ہے صاف نہ ہو جائے، جس کو ناک کا چوہا کہتے ہیں، یہ واجب نہیں ہے، اور سنت آپ کی ویسے بھی پوری ہو جائے گی چاہے ناک کے اندر کچھ لگا ہو اور پانی پورا کھال تک نہ پہنچے، کیونکہ رسول سے ثابت نہیں کہ رسول نے پوری ناک کے اندر رگڑ کے اور ایک ایک چیز نکالی ہو، یہ تو بلا وجہ میں اپنے آپ کو وساوس میں مبتلا کرنے والی باتیں، اور دن میں 5 ٹائم وضو کو مشکل بنانا، کیونکہ ناک کی جو رطوبت ہے وہ ایک کنٹینیوس چیز ہے، نکلتی رہتی ہے، اگلی نماز تک وہ پھر جم جائے گا، تو آپ دن میں 10 دفعہ ناک کے اندر کی اس کو صاف کریں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ثم يستنشق بأنفه الماء ويستنثر 3، اس کے بعد وہ 3 دفعہ ناک کے اندر پانی لے، اور یہ سب سنت ہے،
چھوڑ بھی دے وضو ہو جائے گا. اور پھر 3 دفعہ اس کو چھنکے، یعنی اندر کیا پھر ناک پہ انگلی رکھ کے ہوا سے زور سے چھنکے، اس کو استنثار کہتے ہیں. 3 دفعہ. یجعل یدہ علی انفہ کامتخاطہ، اور وہ اپنی ناک کے اوپر امتخاط کی طرح یعنی کہ یوں کر کے رکھے ہاتھ. وَيُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْ 3 فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ 3 سے کم مرتبہ مدمدہ اور استنشاق کرے، ایک بار بھی 2 بار بھی. جب سرے سے ہی نہ کرنا واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، تو آگے کیسے؟ لہٰذا ایک بار مدمدہ اور استنشاق کرنا مالکی فقہ میں سنت ہے، اور دوسری اور تیسری بار مستحب ہے. وَلَهُ جمع ذلك فی غرفۃ واحدہ والنہایہ احسن، اور وہ کہتے ہیں کہ مدمدہ اور استنشاق کو جمع کرنا غرفہ واحدہ میں یہ احسن ہے. اب آپ دیکھیں جو ہمیں عمومی طور پہ مالکی مذہب پہ رسالے اور آرٹیکلس ملتے ہیں نا، ان میں یہ پوائنٹ ڈسکس نہیں ہوتا، جبکہ علل کی کتب میں یہ پوائنٹس ڈسکس ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ لوگ کتنا جامع اور کتنی یعنی اب ہم کیا بولیں اس پہ، یعنی کہ کتنی دقیق نظری سے ایک مسئلے کو انہوں نے ایک جملے کے اندر جو ہے ایک 2 الفاظ کے اندر وہ مسئلہ نقل کر دیا. اب یہ مسئلہ کیا ہے اگر اس کو کھولا جائے؟ مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ سے جتنی بار بھی صحیح حدیث میں آیا ہے نا، اس میں یہ آیا ہے کہ غرفہ واحدہ سے کلی اور ناک میں پانی لیا، یعنی آدھا منہ میں ڈالو اور پھر آدھا ناک میں. الگ سے 3 دفعہ منہ کی کلی کرنا اور پھر الگ سے ناک کی 3 دفعہ کرنا یہ پرابلمٹک ہے. البتہ جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے صحابہ سے ثابت ہے. کچھ ایسا مسئلہ ہے بہت پہلے پڑا تھا. اگر معاویہ آپ کو کچھ یاد ہے تو آپ اضافہ کر دو. یا معاویہ تو انت موجود صح. اچھا جی کہاں تھے ہم؟ ہاں نمبر 4. ثم يأخذ الماء ان شاء بيديه جميعا وان شاء بيده اليمنى فيجعله في يديه جميعا. اب وہ کہتے ہیں کہ اب وہ چاہے تو ادھر دونوں ہاتھوں کٹورے میں ڈال کے دونوں ہاتھوں میں لپوں میں پانی لے لے، یا پہلے ایک ہاتھ سے پانی لے اور پھر اس کو دوسرے میں بھی تھوڑا ڈال لے اور پھر اپنے منہ کے اوپر اسے ڈالے. ثم ينقله الى وجهه فيفرغه عليه غاسلا له بيديه من اعلاء جبهته، اور پھر وہ کیا کرے اس کو اپنے چہرے کے اوپر افراغ کرے، ڈالے دھوتے ہوئے چہرے کو، یعنی کہ دلک آ گیا رگڑنا اپنے دونوں ہاتھوں سے، اور جبہہ یعنی ماتھے کے سب سے اوپری والے حصے سے نیچے کی طرف بہانا ہے. وحدہ، اور اس کی حد کے چہرے کی منابت الشعر راسی الی طرفی ذقنہ، یعنی کہ جو بالوں کی معتاد نارملی اگنے کی جگہ ہوتی ہے. اب ہر شخص جس کی ہیڈ لائن پیچھے چلے گئی ہے، ہیئر لائن یا گنجائے، تو وہ بس جو نارمل ایک معتاد جگہ ہوتی ہے بالوں کے اگنے کی سر کے، وہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے کے حصے تک، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، لوگ آگے آگے سے کر کے چھوڑ دیتے ہیں، ٹھوڑی کا نچلا حصہ چن کا یہاں تک آپ نے دھونا ہے. وَدَوْرَ وَجْهِهِ كُلُّهُ مِنْ حَدِّ عَظْمَ لَحْيِهِ إِلَى صُدْغَيْهِ، اور اپنے چہرے کی پوری چوڑائی جو ہڈیاں ہیں اس کی، یہ اپنے داڑھی کی، یعنی کہ وہ بیسکلی کان. اب اس میں تھوڑا سا مالکی فقہ میں اختلاف ہے کہ آیا یہ جو ہماری یہ جو جاری قلم اس کے پیچھے اور کان کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ ہے یا نہیں. کچھ کہتے ہیں یہ اختلاف احتیاط اسی میں کہ بھئی اس پہ گیلا ایک ہاتھ پھیر لو. الا صدغیہ، صدغ کیا ہوتا ہے؟ ہوا ما بین الاذن والعین، یعنی کہ کان اور آنکھ کے درمیان کی جو جگہ یہ پوری صدغ میں داخل ہوتی ہے. تو یہ آگے وہ یجب غسلہ علی مشہور، وہ کہتے ہیں کہ مشہور یہی ہے کہ اس کا بھی غسل کیا جائے. وحد الوجہ عرضاً، اور وہ کہتے ہیں کہ چوڑائی میں چہرے کا غسل کیا ہے؟ من الاذن الی الاذن، کان سے کان تک. ٹھیک ہے. قال شرع لا يفهم من كلام المسلم شرطیت نقل الماء الى الوضوء وانما الشرط ایصال الماء الیہ على مشہور المذہب
على مشهور المذهب ولذا لو غسل عضوا من ماء مطر عند نزوله أو من مذاب يكفي. وہ کہتے ہیں یہ جو انتقال کا مسئلہ ہے نا کہ ہاتھ سے لے کے چہرے پر ڈالے، وہ کہتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے اس جملے سے ثم ینقلہ جو انہوں نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں بلکہ اگر آسمان سے یا میزاب سے کسی پرنالے سے پانی گر رہا ہو پاک اور ڈائریکٹ اس کے چہرے پر گرے اور وہ رگڑ لے چہرے کو تو بھی اس کا چہرے کا غسل ہو جائے گا اور وضو سبسیکوینٹلی he doesn't need to first take it into his hands and then put it on his face، بلکہ ڈائریکٹ بھی کوئی اور ڈائریکٹ چہرے پر ڈالے بس دلک کر لے تو وہ حاضر یکفی، ہاتھ میں لے کے منہ پہ ڈالنا واجب نہیں. وَيُمِرُّ يَدَيْهِ عَلَى مَا غَرَ مِنْ ظَاهِرِ أَجْفَانِهِ وَأَسَارِرِ وَجَبَتِهِ، اور پھر وہ اپنے ہاتھوں کو پھیرے ظاہر اجفان سے اساریر تک، یعنی ماتھے کی اساریر تک. اب یہ اساریر کیا ہیں؟ جمع سر وہی التکمیش التی تکون فی الجبہ وہی موضع سجود، یعنی کہ یہ جو آپ کے سجدے کی جگہ ہے ان سب پہ آپ نے ہاتھ پھیرنا ہے. کبھی کبھار یہ پھول جاتی ہے تو اچھی طرح اس پہ یہ پلکوں پہ ٹھیک ہے بھووں میں ایک وہ اگر کسی کی کثیف ہو تاکہ نیچے تک پانی پہنچ جائے. وہی موضع سجود اور یہ سجدے کی جگہ ہے. الجبہ ما ارتفع عن الحاجبین الی مبدا الراس، اور جب کسے کہتے ہیں ماتھا، یعنی کہ حاجب یعنی آپ کی بھووں سے لے کے سر کے بال اگنے کی جگہ تک کا پورا ایریا جو ہے وہی الجب. وہ اول شعر الراس المعتاد، یعنی کہ نارملی جہاں سے بال اسٹارٹ ہوتے ہیں وہ والی جگہ مبدا السر اسے کہتے ہیں. یغسل وجهه هكذا ثلاثا جبتی وما تحت مارینی، اور جو کچھ اس کے مارینہ کے نیچے، مارینہ کیا ہے؟ ہوا ما لانا من الانف، یعنی کہ جو اس کی ناک سے نیچے، سمجھے یہ واحترز بقول من ظاہری انفی من باطنی، وہ کہتے ہیں اور انہوں نے اس قول سے من ظاہری انف من باطنی سے اس لیے اعتراض کیا فإنه لا يجب غسل، کیونکہ ناک کے اندر کا غسل کرنا جو ہے نا وہ تو ویسے بھی واجب نہیں، لہٰذا ناک کے باہر باہر، اسی لیے ہم نے کہا استنشاق اور استنثار جو ہے وہ واجب نہیں. اللحیہ الکثیفہ، خیر وہ تو آگے آئے گا. تو کہتے ہیں کہ اس طرح وہ الی وجہی، ہاں ہاکذا ثلاثا من ظاہری انفی، اپنے ناک کے باہر سے مارینہ تک. یغسل وجہہ ہاکذا ثلاثا، اس طرح وہ جو ہے 3 دفعہ دھوئے. ینقلو الماء الیہ، ایک دفعہ منہ کا دھونا فرض ہے اور دوسری دفعہ اور تیسری دفعہ دھونا سنت ہے. یغسل وجہہ ہاکذا ثلاثا، چہرے کا دھونا جو ہے نا اس طرح 3 دفعہ. ینقلو الماء الیہ، کہ اس کے اوپر پانی ڈالے. ویحرک لحیتہ فی غسل وجہہ بکفیہ لیداخلها الماء لدفع الشعر لما یلاقی من الماء، وہ کہتے ہیں اور اپنی لحیہ کے اندر، داڑھی کے اندر وہ ہاتھ مارے غسل وجہ کرتے ہوئے تاکہ پانی اس کے اندر داخل ہو جائے. لدفع الشعر لما یلاقی من الماء، تاکہ ان بالوں کو ہٹایا جا سکے جو پانی کو جلد تک روکنے سے پہنچنے سے روکتے ہیں. ولیس علیہ تخلیلها، وہ کہتے ہیں البتہ اس نے تخلیل نہیں کرنی، یعنی تخلیل واجب نہیں ہے باقاعدہ ایسے تخلیل لحیہ، یہ مالکی مذہب میں اور اس کی روایتیں بھی ضعیف ہیں. پھر الوضوء فی قول مالک، امام مالک کے قول کے مطابق. ویجزع علیہ یدیہ الی آخرها، اور وہ کہتے ہیں کہ ویجری علیہ یدیہ، اور وہ پھر کیا کرے اپنا ایسے ایک دفعہ داڑھی کے اوپر ہاتھ پھیر لے اس کے آخر تک. اللحیہ الکثیفہ وذالک فی مشہور المذہب. واما اللحیہ الخفیفہ الذی تظہر البشرہ تحتها، وہ کہتے ہیں البتہ ایسی لحیہ جو کہ ہلکی ہو، ٹھیک ہے،
جس میں سے کھال نظر آتی ہو، یعنی کہ جن لوگوں نے کبھی بلیڈ نہیں لگایا ہوتا، مفتی طارق مسعود وغیرہ کی جیسے، مفتی راشد، فَإِنَّهُ یجب تخلیلها، تو کہتے ہیں کہ پھر اس کے اوپر، یا شیخ عامر بہجت، تو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر پھر واجب تخلیل کرنا تاکہ پورا کھال تک پانی پہنچ جائے، وَإِيصَالُ الْمَاءِ إِلَيْهَا اتفاقاً، اور جلد تک پانی پہنچانا. یہ کثیف داڑھی والوں کا صرف مسئلہ بیان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو آخر میں لفظ بیان ہوا کہ اپنے ہاتھ پھیرے، یعنی پانی سے گیلا کر کے ایسے، یا پانی بہائے، لیکن بہرحال یہ سب فرائض میں نہیں. یعرقها ای یدلقها. 5 ثم یغسل یده الیمنی ثلاثا و اثنتین، اس کے بعد وہ اپنا سیدھا ہاتھ 3 بار دھوئے، یا کم از کم 2 بار، یا 1 بار بھی. یفید علیہا الماء ویعرقها، اس کے اوپر پانی بہائے، اور ویعرقها، اس کا اعراق کرے. اعراق کیا ہوتا ہے؟ ای یدلقها، یعنی اس کو رگڑے، رگڑے بیدیہ الیسری، الٹے ہاتھ سے. ویخلل اصابع یدیہ بعضها ببعض، اور اپنے ہاتھوں کی انگلی، ویسے تو تخلیل اصابع نہ ہاتھ کی نہ پیر کی، دونوں روایتیں ضعیف ہیں جتنا مجھے یاد پڑ رہا ہے. البتہ مالکیہ کے ہاں مستحب ہے کہ ہاتھوں کی انگلیوں کی آپ تخلیل کر لو، لیکن پیر کی انگلیوں کی تخلیل بالکل بھی نہیں ہے مالکیہ کے ہاں. ویخلل اصابع یدیہ بعضها ببعض، بعض کو بعض سے آپ ان کی تخلیل کرو. ثم یغسل الیسری کذلک، پھر الٹا ہاتھ بھی اسی طرح دو. ویبلغ فیہما بالغسل الی المرفقین، اور اس کو غسل کرتے ہوئے پورا کونی تک پہنچاؤ. یدخلہما فی غسلہ، اور ان کونیوں کے اینڈ کو بھی آپ نے پورا داخل کرنا ہے غسل میں. وہ پھر حد والا مسئلہ جو ہم نے کہ آیا موحد جو ہے وہ حد میں داخل ہوتی ہے، یعنی یہ ہم نے بدایت المجتہد میں پڑھا تھا. وقت قیل، اور کہا گیا الیہما حد الغسل لیس بواجب، اور کچھ نے کہا کہ نہیں، یہ بیسکلی حد بیان ہوئی کہ یہ آخری حد ہے، اور بذات خود پوری جو کونی ہے وہ اس میں داخل نہیں، یہ واجب نہیں. ادخالہما فی، یعنی ان کا داخل ہونا. وہ ادخالہما فیہ احوط لزوال تکلف التحدید، وہ کہتے ہیں، اور کیونکہ اتنی کوئی بڑی جگہ نہیں ہے، 2 انچ اور ہے، تو اس کو پورے کو دھو لینا کونی کو زیادہ بہتر ہے، تاکہ بندہ شک سے نکل جائے اور تکلف کا زوال ہو جائے. یہ احوط ہے لزوال تکلف التحدید، کیونکہ پھر آپ کو حد بندی میں بہت زیادہ کہ بھئی اب کیا ہے یہ معاملہ کرنا پڑے گا. بات سمجھے؟ کیا ہوا، سارے لڑکے بھاگ گئے؟ بہر کیف، کیونکہ اب پھر آیا یہاں کونی یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہاں سے، یہاں سے، یا یہاں سے، اب حد بندی کہاں کرو گے؟ تو اتنے تکلف کرنے کے بجائے آپ نے صرف اتنا پھیر لینا ہے، تو دیٹ از اے سیفر آپشن. اسی طرح تخلیل الاصابع مالکی مذہب میں یوں کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں، اور پھر یوں وائل واشنگ. اسی طرح آپ کا چہرہ ہو گیا، آپ نے جب دھونا ہے ایسے آپ نے انگلی مارنی ہے، ہاں کذا، تاکہ جو ناک کا نچلا حصہ ہے یہ کور ہو جائے، یوں اس کو ہاں کذا ادھر انگلی مارنی ہے، علی الحواجبیک ہاں کذا، ان چیزوں کا دلک اچھی طرح کرنا ہے، ہاں کذا، ایک ادھر ایک ادھر، ہاں کذا. تو یہ جو ہے آپ کا پہنچ جائے گا. اور باقی ہاتھوں کا ہم ڈسکس کر چکے کہ یہ طریقے سارے پھر سے کھولنا پڑے گا. اللہ اکبر کبیرہ. رسالہ القیروانی، ابن ابی زید القیروانی یو. اس کے بعد وہ چھٹا، پہلے ہم اس شرح پڑھ لیتے ہیں. صفت التخلیل، کہ تخلیل کس طرح کیا جائے. ان یجمع روسل و یحقق علی الکف، یعنی کہ جو انگلیوں کے ہیڈز ہیں نا ان کو جمع کیا جائے ایسے، اور پھر وہ یحقق علی الکف، اور پھر انہیں کف تک لایا جائے. ایک یہ طریقہ ہے. وہ مشہور المذہب انہ واجب، اور مذہب میں مشہور یہ کہ واجب تخلیل ہاتھوں کی. مواہب الجلیل اور حاشیۃ دسوقی وغیرہ میں بیان ہوا ہے. المرفق، مرفق کیا ہے کونی، وہ آخر عظم الذراعی المتصل بالمفصل سمی بذلك لأن المتکی یرتفق به اذا اخذ براحت رأسی متکیا على ذراعی. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہڈی کا وہ آخری حصہ ہے جو متصل ہے، چپکا ہوا ہے کس مفصل، جوڑ کے ساتھ،
ثم بذلك لأن متقی یرتق بھی، کیونکہ ٹیک لگانے والا جو ہے نا، ٹیک لگانے والا جو ہے جب وہ اٹھتا ہے یا لیٹتا ہے تو وہ اس کا سہارا لے براحتی راسی ہی متکئن علی ذراعی، یعنی کہ وہ اپنی کونی کے اوپر یوں سر رکھ کے لیٹتا ہے یا اس کے قریب، تو اس لیے اس کو رفق کا نام دیا گیا۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں قول ضعیف ہے، وہ کیا ہے؟ یہی کہ مرفق کونی جو ہے وہ داخل نہیں ہے پوری وضو کے اعضاء میں، وہ کہتے ہیں یہ قول ضعیف ہے مذہب میں۔ والمشہور الذي صرح به غیر واحد من اہل المذہب، اور جس کی تصریح غیر واحد نے کی اہل مذہب میں سے، وہ ما تقدم من وجوبی دخول المرفقین فی الغسل، وہ یہ ہے کہ مرفقین جو ہیں وہ واجب ہے ان کا داخل کرنا غسل میں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں ثم یأخذ الماء بیدیہ الیمنی فیفرغ علی باطن یدیہ الیسری، اس کے بعد وہ اپنے سیدھے ہاتھ میں تھوڑا پانی لے اور اس کو پھر الٹے ہاتھ پہ ڈالے، بہائے، ثم یمسح بہما رأسہ یبدأ من مقدمہ من اول منابت شعر رأسہ وقد قرن اطراف اصابع یدیہ بعضها ببعض على رأسه وجعل ابهامهما على صدغیہ ثم يذهب بيديه معصيا إلى طرف شعر رأسه مما يلي قفاه ثم يردهما إلى حيث بدأ ويأخذ بإبهاميه خلف أذنيه إلى صدغيه وكيفما مسح أجزاء إذا أوعب رأسه والأول أحسن، وہ کہتے ہیں اور کسی بھی طرح مسح کرے ہو جائے گا، البتہ جو صفت ہم نے بیان کی ہے وہ میں اصل میں دکھاؤں گا تو پھر سمجھ میں آئے گا، وہ احسن ہے۔ ولو ادخل یدیہ فی الاناء ثم رفعهما مبلولتین ومسح بہما رأسہ اجزاء، اور وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح اگر وہ اپنے دونوں ہاتھ کٹورے میں اناء میں داخل کرے اور پھر انہیں یوں نکالے اینڈ دا واٹر از ڈرپنگ فرام دیم، اور وہ گیلے ہو جاتے ہیں اور وہ پھر اس کو سر کے اوپر مار لیتا ہے، مسح کر لیتا ہے، تو یہ کافی ہے، وہ اجزاء۔ وہ کہتے ہیں ما سیذکر المصنف یہ صفت المستحبہ لمس الراس علی مشہور مذہب کما فی کفایت الطالب شعر راس المعتاد اور ابو الحسن فلا یعتبر شعر الاغم وهو من نزل شعری علی عینیہ ولا الاصلع۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیسکلی معاملہ ہے نا کہ یہ آنکھوں کے بال بڑے یا آنکھوں سے اوپر کچھ لوگوں کے، یہ سب منابت شرع معتاد میں نہیں آتے، لہذا اب جو طریقہ کار ہے وہ ہم کر کے دکھا دیں گے۔ من اول منابت شعری